بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إن
إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين
فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم قلبي يحن إلى محمد ما زال من وجده متيم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ما لحبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم شوق المحب إلى محمد أفنه ثم به تهيم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. منجا وملجأنا محمد يوم الهوان به تحشم والنور جاء به محمد والحق بين وإن تكلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم وصلى الله على محمد وعلى أصحابه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور
نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا ساری جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے کہا گرو نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے کہا گرو نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو پتہ کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو پتہ کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یا عمر کا بول ہوتا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ یا ربی صلی علی محمد یا ربی صلی علیہ وسلم یا ربی صلی علی محمد یا ربی صلی علیہ وسلم یا ربی صلی علی محمد یا ربی صلی علیہ وسلم یا ربی صلی علی محمد یا ربی صلی علیہ وسلم فی حب سیدنا محمد نور لبدر الہدی متمم قلبی یحن الی محمد ما زال من وجدہ متیم ربی صلی علی محمد یا ربی صلی علیہ وسلم یا ربی صلی علی محمد یا ربی صلی
صل عليه وسلم ما لي حبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم شوق المحب إلى محمد أفناه ثم به تهيم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم في الحشر شافينا محمد منجي الخلائق من جهنم ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد مؤذم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم آية الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم أدوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على السماء سما محمد جبريل قال له تقدم والجند هنا غزا محمد منهم ملائكة تسوم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية صلى الله عليه مستدرا فيض البركات على ما ناله وأولاه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأثني بحمد موارده سائغة هنية صلى الله عليه ممتدئا من الشكر الجميل مطاياه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية صلى الله عليه المنتقل في غرر القريبة والجباه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأستمنح الله تعالى رضوانا يحث الإطرة الطاهرة النبوية صلى الله عليه ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأستنجد
به هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية صلى الله عليه وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا إحسانا عبقريا صلى الله عليه. ناظما من النسب الشريف عدا تحل المسامع بحلاه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. واستعينوا بحول الله تعالى وقوة القوية صلى الله عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. حاضر اللهم دوله الكريم بعرف شديد الصلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسماں سے کوئی بھی مثال نہ ملی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى
بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے نبی ہو میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی اے نبی اے نبی اے نبی تیرے در پہ آئے جو دامن کو بھر لے جائے وہ ان جالیوں کی شان کیا ایک نظر ہم پر بھی ہو اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی اے نبی اے نبی اے نبی دیکھ لے مجھ کو ذرا تیرے در پہ ہوں کھڑا تیرے عشق میں رہوں رات دن میری تو ہے بس یہ دعا اے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین اے نبی اے نبی اے نبی باد صبا ان کو بتا اس درد کی ہے کیا دوا میں تو مریض عشق ہوں دے کی شفا ان کی عطا اے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین اے نبی 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 جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وكان قد اجتاز بأخوال بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله
ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه. حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذ المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتألى له سنا. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي مبرد وردنا يوم النشور. يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. عالم سري وأخفى مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله وصلاة الله على محمد عد تحرير سطوري أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. فقد قال الله سبحانه وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا نور اللہ. حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، ربیع النور کی مجالس کا سلسلہ ہے اور اللہ کے کرم سے ہر سال ہی نصر پوری میمن جماعت اپنی روایات کو باقی رکھتے ہوئے مجالس ربیع النور شریف کا اہتمام کرتی ہے. اور اس دفعہ بھی اگرچہ کرونا کی وجہ سے فزیکلی لوگ جمع نہیں ہو پا رہے، مگر پھر بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے کے لیے وائس ریکارڈ کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا قصیدہ اور آپ کی سیرت اور آپ کے مناقب کا سلسلہ جاری ہے. اللہ سبحانہ و تعالی میرا بولنا قبول فرمائے اور آپ سب کا سننا قبول فرمائے، اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالی حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. سچی بات ہے کہ ربیع الاول جب آتا ہے تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی دیکھنے کو ہوتی ہے، چہرے پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے، اور ہر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں لگاتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. کہ یہ مہینہ اتنا پیارا ہے کہ ربیع الاول کی 12 کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حبیب خدا ہے ان کی تشریف آوری ہوئی. اسی وجہ سے شیخ عبدالحق مودی سے دہلوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات یہ شب قدر سے افضل ہے، اور بتاتے ہیں وجہ کہ شب قدر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے، اور ولادت مصطفیٰ کی رات میں خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. اور امام جلال السیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں ما من بیت او محل او مسجد قری فیہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
الا حفت الملائکہ اہل ذالک المکان وامہم اللہ برحمت ورضوان. اب ایک اور امام جلال الدین سیوطی الشافعی، یہ وہ بزرگ ہستی ہے جن کو مجدد کا لقب ملا ہے، اور آپ نے جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مور دین 60 ٹائم دیدار کیا ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ جس گھر میں، جس جگہ پر، جس مسجد میں رسول اللہ کا مولود پڑھ لیا جائے، سبحان اللہ، تو اس جگہ کو اللہ کے رحمت کے فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی رحمت سے اور اپنے رضوان سے حصہ عطا فرماتا ہے. تو سعادت کی بات ہے، میری حاضری ہے، آپ کی حاضری ہے، اور ہم مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہیں. موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، آپ کو 1500 سال پہلے لے جاتا ہوں. 1500 سال پہلے اگر آپ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں تو ذرا میپ کو دیکھیے گا. اس وقت 1500 سال پہلے اگر کوئی اس سب کانٹیننٹ انڈیا اور پاکستان کی طرف آئے تو یہاں پر آ کر وہ دیکھتا ہے کہ عورت ایک ایسی مظلوم انسان ہے کہ جیسے ہی اس کا شوہر مر رہا ہے تو شوہر کے مرتے ہی اس کو بھی اپنے شوہر کے ساتھ زندہ خودکشی کرنی ہے، زندہ چلنا ہے. اب اس کو جینے کا حق نہیں. اب یہ اس منظر کو دیکھ کے سپوز کریں کوئی عورت ہے، وہی انڈیا کے اس بھیانک منظر کو دیکھ رہی ہے کہ یہ عورت کیسی عورت ہے کہ شوہر چلا گیا اور شوہر کے مرتے ہی اس کو بھی جلا دیا گیا. یہ گھبرا کر روم چلی جاتی ہے، میپ میں روم کی طرف آ جائے. اب روم میں تو یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ عورت یہ تو ناپاک ہے، امپیور ہے، اور رول بنایا جا رہا ہے کہ اس کو بائبل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، خبردار یہ بائبل نہیں پڑھ سکتی. اب یہ عورت ادھر اپنا حالت دیکھ رہی ہے کہ میں تو انڈیا چھوڑ کے روم آئی دیکھنے کے لیے کہ عورت کا اسٹیٹس کیا ہے، تو وہ بڑی عجیب سی پریشانی میں مبتلا ہو گئی کہ عورت تو ناپاک ہے، اس کو تو ہولی کتاب بائبل پڑھنے کی پرمیشن بھی نہیں. اوہ ہو، اسی پریشانی کے عالم میں یہ یونان چلی جاتی ہے اور وہاں کے کلچر کو دیکھتی ہے کہ یہ جو انسان ہے جس کو عورت کہا جاتا ہے، وومن کہا جاتا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے. پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو رہی ہے اور کوشچن یہ ہے کیا عورت بھی انسان ہے؟ کوشچن کیا ہے؟ کیا عورت بھی انسان ہے، ہیومن بینگ ہے؟ یعنی ابھی عورت کا اسٹیٹس ہی فائنل نہیں ہو رہا ہے اور لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ عورت کو بھی انسان کی کیٹیگری میں ڈالا جائے. ارے یہاں تو عجیب سی صورتحال ہے. چلیں ایران کی طرف. ایران میں عجیب سی گفتگو ہو رہی ہے. عورت کو کہا جا رہا ہے کہ عورت تمام برائیوں کی جڑ ہے، روٹ آف آل ایول. انگلینڈ کی طرف چلے گئے. انگلینڈ میں بات ہو رہی ہے یس شی از روٹ آف آل ایول. اور ابھی تو میں ابھی 1989 ڈاکٹر جون کر کے کوئی بندہ گزرا، اس نے اپنا البم ریکارڈ کروایا، میوزیکل البم ریکارڈ کروایا، اس کا نام یہ رکھا کہ وومن از روٹ آف آل ایول. تو یہ تو ابھی تک انگلینڈ میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس وقت کیا تھا؟ اب یہ عورت انڈیا گئی، وہاں پر آنکھوں سے جلتی ہوئی عورت کو دیکھا، یہ گھبرا کر روم چلی گئی، وہاں پر عورت کو ناپاک پایا، یہ گھبرا کر یونان چلی گئی، وہاں پر عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ انسان بھی ہے کہ نہیں. ایران پہنچ جاتی ہے تو وہاں پر تمام برائیوں کی جڑ یہ عورت ہے. یہ گھبرا کے مکے کی طرف آ رہی ہے. یہ عرب دنیا جسے کہا جاتا ہے، یہ عرب پہنچتی ہے، مکے میں پہنچتی ہے اپنی اسٹیٹس کو دیکھنے کے لیے کہ میری عزت کیا ہے. یہ عورت دیکھتی ہے کہ مکے میں تو عورت کی پیدائش ہوتی ہے تو لوگوں کا منہ سوج جاتا ہے، گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. اور پریشانی کی وجہ جب اس نے جاننے کی کوشش کی تو اس کو لگا کہ وہ پریشان اس لیے ہے کہ جب عورت بڑی ہو رہی ہے تو اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو یہ عورت بیٹوں کو بطور وراثت مل جاتی ہے. ہائے ہائے. اور اولاد اپنی سوتیلی ماں سے شادی کر رہے، اور خبردار عورت کا کوئی ایسٹ نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہو سکتی، اس کو وراثت میں کچھ بھی نہیں دیا جا رہا. عورت صرف اور صرف ایک
ہوس کا نشانہ بنی ہوئی ہے. اور اسی وجہ سے اس عورت نے ایک گھر میں دیکھا کہ باپ نے اپنی زندہ بیٹی کو زمین میں دفنا دیا. پوچھا گیا بھائی کیوں دفنایا؟ کہا نہیں میں نہیں چاہتا کہ یہ عورت بڑی، میری بیٹی بڑی ہو جائے اور بڑی ہونے کے بعد یہ کسی کی زوجہ بن جائے اور پھر اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ناروا سلوک اس کے ساتھ ہو. یہ وہاں پر صورتحال ہے. اب یہ بڑی ہی پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہیں عورت کو زندہ جلایا جا رہا ہے، کہیں عورت کو امپیور کہا جا رہا ہے، کہیں عورت کو روٹ آف آل ایول کہا جا رہا ہے، کہیں عورت کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ انسان بھی ہے کہ نہیں، کہیں عورت کو صرف اپنی ہوس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اپنی لسٹ پوری کی جا رہی ہے. یہ اسی طرح پریشانی کے عالم میں کبھی ادھر دیکھتی ہے کبھی ادھر دیکھتی ہے کہ ربیع الاول کی بابرکت مہینہ کی آمد ہوتی ہے. 12 ربیع الاول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، مکے میں ایک نور چمکا اور 40 سال کے بعد یہی ایک اور آواز مکے سے بلند ہوئی اور کہا اے سنو، یہ جو عورت اگر ماں ہے تو اس کے پاؤں میں اللہ نے جنت رکھتی ہے. اللہ اکبر. یہ عورت سرپرائز ہو رہی کہ یہ کیسی آواز ہے. ہم نے تو سنا تھا کہ عورت ناپاک ہے، یہاں تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. آواز آئی کہ جو کوئی اپنی 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، ان کی کفالت کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کفالت کرنے والے کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. اللہ اکبر. یہ عورت کی کفالت کا یہ فائدہ. اس وقت جب اس طرح دنیا بھر میں حال ہو رہا ہے، اس وقت آواز آتی ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. عورت کو وراثت کا حصہ دیا جا رہا ہے. اس وقت یہ آواز آتی ہے وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ایک اور آواز بلند ہوتی ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. اللہ اکبر. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. عورتیں جو کما رہی ہیں وہ اس کی ملکیت میں قرار دیا جا رہا ہے کہ مرد جو کمائے وہ مردوں کا، عورتیں جو کمائے وہ عورتوں کا. ارے یہ کیسا رول ہے کہ عورت اتنی پاورفل دکھائی دے رہی ہے کہ وہ اپنی ارننگ کو جیسے چاہے استعمال کر سکتی ہے. اسی مکے میں ایک بی بی ہیں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، بیسٹ بزنس وومن، اپنا مال سیل کر رہی ہیں اور پیسے والی ہیں. ارے عورت اتنی پاورفل دکھائی دے رہی ہے اس مکے میں، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ کون ہے شخص کہ جس نے عورت کو اتنا امپاور کر دیا کہ وہ وراثت کی حقدار بن گئی ہے؟ وہ عورت اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، وہ عورت بزنس کر سکتی ہے. یہ عورت ہے کون کہ جس کو اتنا پاورفل کیا جا رہا ہے، اور کون کر رہا ہے؟ تو جب اس نے ڈیپلی جا کر دیکھا تو دیکھا کہ اسلام کی روشنی مکے میں ہر طرف اجالا پھیلا رہی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر کے عورت کو اس پستی سے نکال کے اتنا بلند درجہ عطا فرما دیا کہ جب اس کو ماں کہا جائے تو اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی. جب اس کو بیٹی بنا دیا گیا تو اس کی تربیت پر جنت کی بشارت دے دی گئی. جب اس کو بیوی بنا دیا گیا تو کہا وعاشروہن بالمعروف، بھلائی کے ساتھ معاملات طے کرنے ہیں. اور جب یہ بہن بنتی ہے تو بہن کے حقوق بھائی کے اوپر رکھ دیے گئے. تو یہ عورت اس معاشرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور واقعی کہتی ہے یقیناً رسول اللہ کی آمد سے ہر ایک چیز کو فائدہ ہوا ہے، مگر سب سے بڑھ کر اگر کسی کو فائدہ ہوا تو یہ انسان کہلانے والی عورت ہے کہ جس کو لوگ انسان نہ کہتے تھے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا مقام دے دیا، اتنا مرتبہ دے دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک عمل کا اجر دونوں کے لیے برابر ہے. جی ہاں، مرد نیک عمل کرے اس کے لیے بھی وہی ثواب ہے، عورت نیک عمل کرے اس کے لیے بھی وہی ثواب ہے. سورۃ النحل میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے جو کوئی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے اور انہیں ضرور ان کا اجر بھی عطا فرمائیں گے ان اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیتے تھے. تو دونوں کو اجر برابر برابر مل رہا ہے.
اب وہاں تو سوال یہ ہو رہا تھا نا کہ عورت بائبل پڑھ بھی سکتی ہے کہ نہیں, اور یہاں تو جنت ماں کے قدموں تلے رکھ دی گئی, اور نہ صرف یہ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کہ اگر وہ نیکی کا کام کرتی ہے تو جس طرح دیگر لوگوں کو ثواب ملتا ہے, مردوں کو ثواب ملتا ہے, اسی طرح اس عورت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی ثواب عطا فرماتا ہے. اسی طرح عورت کے بارے میں ہم پڑھتے چلے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق کو بیان فرمایا, کچھ انڈیویجولی حقوق دیے. فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اللہ اکبر. ایک عورت روڈ پہ جا رہی ہے, آواز آئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی, اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو جھکا لو. یا رسول اللہ کیوں جھکا لیں؟ کہا وہ پاکیزہ انسان جو عورت ہے وہ گزر رہی ہے, نگاہوں کو جھکا کے رکھو. ارے غور تو کرے یہ عورت کہ یہ وہ تھی کہ ہوس کا نشانہ بنتی تھی, بس ہوس کا نشانہ. اور عرب میں تو عجیب و غریب نکاح تھے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے, نکاح کا نام دیتے تھے, میرج کا نام دیتے تھے, مگر مقصود صرف یہ ہوتا تھا کہ کسی طرح ایک لسٹ اور ہوس کو پورا کر لیا جائے. چند ایک نکاح آپ کو ذکر کروں آپ حیران ہو جائیں اور آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں, کیا ایسا بھی ہوتا تھا؟ ایک نکاح بڑا مشہور تھا ان میں, اس کو کہا جاتا تھا زواج البعولہ. زواج البعولہ, اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک مرد بہت سی عورتوں کا مالک ہو جاتا تھا, اور جو باؤلہ ہوتا تھا وہ عورتیں جمع کرتا رہتا. جیسے کہ کوئی ٹوائز نہیں ہے کہ چھوٹے بچے کے ٹوائز جمع ہو رہے ہیں, یا کوئی بڑا ہے تو کار جمع کر رہا ہے, جتنی مرضی چاہے عورتیں جمع کرے اور کوئی عدل و انصاف نہیں. دوسرا نکاح ہوتا تھا زواج البدل. زواج البدل بھی عجیب سا نکاح تھا, اس میں بیویوں کو سویپ کرتے تھے, یعنی بیویوں کی سویپنگ ہوتی تھی. وہ کس طرح؟ مرد کو دوسرے کی بیوی اچھی لگی, اپنی بیوی اس کو دے دی, اس کی بیوی خود رکھ لی. اچھا یہ نکاح ہو رہا ہے, مجلس میں ہوتا تھا, لوگ گیدرنگ کرتے تھے, ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے, یار مجھے اس کی بیوی اچھی لگ گئی ہے تو اس کی میرے کو چاہیے, میرے اس کو چاہیے, تو آؤ گیدرنگ کرتے ہیں, وٹنس لیتے ہیں, سویپ کر لیتے ہیں. زواج البدل. نکاح المتعہ, کوئی خطبہ نہیں, کوئی وٹنس نہیں, کچھ بھی نہیں, بس عورت اور مرد ایک ٹیمپریری ایگریمنٹ کرتے اور اپنی شہوت پوری کرتے. نکاح الخدن, اس میں مرد کسی عورت کو اپنے گھر بغیر نکاح خطبے مہر کے رکھ لیتا, یعنی جس طرح آج کل یورپین کنٹریز میں, ویسٹرن سوسائٹیز میں بغیر نکاح کی عورت کو رکھ لیا اور ازدواجی تعلق بھی قائم کر لیا, اور پھر جب دل بھر گیا تو طلاق کی ضرورت ہی نہیں, ایسے ہی چھوڑ دیا. اگر اولاد پیدا ہو گئی تو عورت بیچاری اس کو لے کر جائے گی. نکاح الشغار, یہ وہ نکاح تھا کہ ایک شخص اپنی زبردستی اپنے زیر جو انڈر میں لڑکی ہوتی تھی اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے کرتا, مگر اس کو بولتا تیری بیٹی کا نکاح میں کروں گا, میں تیری بیٹی سے نکاح میں کروں گا, یا تیری بہن سے نکاح میں کروں گا. ایک نکاح کہلاتا تھا نکاح الرہتی. رہتن کہتے ہیں گروپ آف پیپل, اس میں 10 آدمی کے لیے ایک ہی عورت ہوتی تھی, علمان والحفیظ, اور 10 اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتے تھے, اور پھر اولاد ہو جاتی تو وہ عورت فائنل کرتی تھی کہ بچہ کس کا ہے. یہ حالات تھے اس وقت. اس وقت اسلام نے آواز دی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا, اللہ نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے اور اس کی جنس سے ہی اس کا جوڑا پیدا کیا. اسلام نے آواز دی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. فرمایا فلح الجنۃ من عال ثلاث بنات فادبہن, رسول اللہ نے فرمایا جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی, ان کو تعلیم دی, ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا, اس کے لیے جنت ہے. فرمایا حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, فرمایا مجھے دنیا کی چیزوں میں عورت پسند ہے, خوشبو پسند ہے, اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, نکاح میری سنت ہے, جس نے میری سنت سے روگردانی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, عورتیں تمہاری لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین. فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو اس وقت بھی طلاق دے دو جبکہ تم نے ان کو چھوا تک نہ ہو یا مہر مقرر نہ کیا ہو, اور چاہیے کہ اس صورت میں
تم انہیں مناسب طور پہ کچھ سامان دے دو، یعنی چھوا بھی نہیں ہے، طلاق دے دیے. اللہ فرما رہا ہے اب کچھ چیز تو ان کو دو. یہ حکم دولت مند پر اس کی طاقت کے مطابق لازم ہے اور کمزور اور فقیر پر اس کی طاقت کے مطابق کرنا ہے. فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتُهُنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو. وراثت میں حصہ ڈال دیا، جیسے میں نے قرآن کی آیت پڑھی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اور اس سے بڑھ کر عرض کروں، عورت کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ شی کین چوز ہر ہسبینڈ. ہمارے ہاں تو عورت سے پوچھا بھی نہیں جاتا، یہ زیادتی ہے. اسلام نے عورت کو بڑا پاورفل کی، اس کی رضامندی لینا ضروری ہے. فقہ حنفی میں تو عورت کی اجازت کے بغیر شادی اگر ہوئی تو شادی درست ہی نہیں، نکاح باطل ہو جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز آئی، فرمایا لا ينكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. بیوہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے مشورہ نہ کر لیا جائے، اور کنواری عورت کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے. اور پھر اجازت لینا ضروری، اس کی رضامندی ضروری. اب اگر نکاح کے درمیان کچھ پرابلم آ جائے، ظالم شوہر ہے، ناکارہ شوہر ہے، بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، اسلام عورت کے حقوق کی پروٹیکشن کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اے عورت تو خلا لے سکتی ہے. خلا کا آپشن کھلا رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس مرد طلاق نہیں دے رہا تو ساری زندگی پریشانی کی زندگی جیتے رہے. یہ تمام تو چیزیں قرآن و حدیث میں لکھی ہوئی ہیں. فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ. کیا الفاظ ہیں! ایسے الفاظ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتے. انداز تو دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ. جو مردوں کے لیے حقوق ہیں عورتوں پر، ارے ویسے ہی مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں. یہ تمام چیزیں اسلام میں تو موجود ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات تو بہت اچھی ہیں، اسلام کی تعلیمات تو بہت اچھی ہیں، مگر مسئلہ یہ آتا ہے کہ مسلمان اچھے نہیں ہیں. یہ مردوں کا معاشرہ ہے، مرد ہی رولر ہے، مرد ہی حاکم نظر آتا ہے. تو اب اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں. اسلام میں تو عورتوں کے حقوق ہیں، رولز ہیں. پارلیمنٹ، اسلامک پارلیمنٹ میں عورت کو پاورفل کیا گیا ہے، مگر اگر مرد ہی عورتوں کو حقوق نہ دے تو اس میں انگلی اسلام پر نہیں اٹھتی بلکہ مسلمان پر اٹھتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسلمان کو صحیح کیا جائے نا جو اسلام کے قانون پر عمل پیرا نہیں ہے. اس مسلمان کو درست کرنے کی کوشش کی جائے نا جس نے وراثت دبا کے رکھی ہے. اس مسلمان کو درست کرنے کی بات کی جائے نا جو بہن کی اور بیٹی بہن کی وراثت نہیں دیتا، بیوی کو طلاق بھی نہیں دیتا اور اس کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا. بیوی اگر خلا مانگتی ہے تو اس پہ ظلم کرتا ہے. اس مسلمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اسلام میں تو یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں. اسلام نے تو عورت کو ایک ملکہ بنا دیا ہے، ملکہ بنا دیا ہے. اگر میں اس پر بات کروں تو کافی لمبی گفتگو ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے اسپیشلی عورت پہ احسان عظیم کیا ہے. ارے یہ عورت زندہ دفن کر دی جاتی تھی، زندہ دفن کر دی جاتی، مگر ایک وقت آیا اس عورت کو اسلام نے اتنا امپاور کر دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پارلیمنٹ میں، اسلامک پارلیمنٹ میں یہ کہہ دیا کہ لوگوں عورتوں کو مہر زیادہ نہ دیا کرو، عورتوں کو مہر زیادہ نہ دیا کرو. اب کہہ تو دیا مگر اس پارلیمنٹ کی ایک ممبر تھی، ایک عورت بھی تھی. اب آج بولتے نہیں پارلیمنٹ میں عورتوں کا بھی حصہ ہونا چاہیے، تو اس وقت تو جو اسلامک پارلیمنٹ تھی اس کی ایک ممبر عورت تھی. وہ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اے عمر، آپ یہ جو رول بنا رہے ہیں یہ اگینسٹ ہے قرآن کی تعلیمات کے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ، اگر تم عورت تو پہاڑ کے برابر بھی سونا مہر میں دو تو تم دے سکتے ہو. تو تم کیسے کہتے ہو کہ مہر کی ایک میکسیمم لمٹ رکھی جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس عورت کو سنا
تو آپ نے اپنی غلطی کو قبول کیا اور کہا کہ میں کسی طرح کی پابندی نہیں لگاتا، جتنا مہر دینا ہے دو۔ اب غور کرو کتنی پاورفل تھی 1500 سال پہلے بھی یہ عورت، اسلامی عورت، مسلم وومن کہ پارلیمنٹ کی ممبر تھی اور کھڑے ہو کے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی۔ ارے یہ آواز بلند کرنا ہی تو آج بولتے ہیں فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف وائس، یہ فریڈم ہی تو ہے۔ ایک اس عورت کو اتنا مقام رب نے دیا کہ وہ پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کے اپنی آواز بلند کر رہی ہے، اور نہ صرف آواز بلند کر رہی ہے بلکہ حضرت فاروق اعظم امیر المومنین ہیں، اس وقت کے پریزیڈنٹ ہیں، اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں۔ ارے نہ صرف پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر، امیر المومنین ہیں جن کی سلطنت افغانستان تک پھیلی ہوئی ہے۔ مگر جب ایک عورت کی آواز بلند ہوئی، آپ نے اپنی غلطی بھی مانی اور رجوع کیا اور کہا کہ میں کوئی پابندی نہیں لگاتا، عورتیں جتنا چاہے مہر لے سکتی ہیں۔ اب یہ تو عورت کے حقوق ہیں کہ جو اسلام نے بیان کیے ہیں، مگر آخر میں عرض کروں کہ اگر ہماری عورت سب سے پہلے تو اپنے حقوق جاننے کی کوشش تو کرے کہ اسلام میں اس کو کتنا پاور دیا ہے، پھر اس کے بعد اپنے کردار کو بہتر کرے۔ اور اگر کردار کو بہتر کرنا ہے تو 4 عورتیں ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھیے، کیونکہ عورتوں میں بہترین عورتیں 4 ہیں۔ حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو 4 عورتیں ہیں نا، یہ حقیقت میں 4 کریکٹر ہیں۔ ان 4 کریکٹر کو اگر ہم اپنے اندر لے کر آئیں، کیونکہ ایک عورت یا تو ماں ہوتی ہے، یا بیوی ہوتی ہے، یا بیٹی ہوتی ہے، یا وہ ایک نارمل سا کریکٹر ہوتی ہے۔ حضرت مریم بنت عمران یہ بہترین عورت ہیں، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اگر ہم ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت ہو کر بھی اللہ کی بہت بڑی ولیہ تھیں، بڑی شاکرہ تھیں، صابرہ تھیں، اللہ پر اعتماد تھا، لوگ تانے دیا کرتے تھے، مگر ایک عظیم بیٹے کی ماں بننے والی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بننے والی تھی، اللہ کی خوشی میں راضی۔ تو جب اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا نا، اپنی رضا اللہ کے سپرد کر دی، سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعزاز بھی ایسا عطا فرمایا کہ ایک نبی کی ماں بن گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے آغاز میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بے مثال قربانیاں ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی بہت بڑی بزنس وومن تھی، نیک سیرت، نیک صورت، اچھا شرف۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو اپنا سارا مال اور دولت دین اسلام کی ترقی کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے تو کیا کہنا، سبھی جانتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت فرماتے تھے۔ تو اگر کسی کو اپنا لائف ایز اے وومن بہتر کرنا ہے تو ماں ہے تو سیکھے حضرت مریم علیہ السلام سے، بیوی ہے تو سیکھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور بیٹی ہے تو سیکھے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بہرحال وقت میں اتنی ہی گنجائش تھی کہ بتا سکوں کہ عورت کو اپنے حقوق مانگنے کی ضرورت ہے، مانگے، صرف ڈیمانڈ کرے۔ رائٹس ہیں، حقوق ہیں، اسلام نے دیے ہیں، قرآن نے دیے ہیں، حدیث نے دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو جانے، اویئرنیس ہونی چاہیے کہ حقوق ہیں کیا، اور اس کے بعد ڈیمانڈ کرنا سیکھے۔ اور مردوں کو بھی میں کہوں کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھنا ہے، فرمایا وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کس نے کہا ہے؟ خدا نے کہا ہے۔ اب یہ خدا ہی نے تمہیں افسر بنایا، الرجال قوامون علی النساء، مگر تمہارے اوپر بھی خدا ہے، تو بروز قیامت پوچھا جائے گا۔ تو مردوں کو بھی کہوں گا کہ وہ مردوں کے اس معاشرے میں مسلمان مرد بن کر جئیں، اور مسلمان وہ ہے جو اللہ کی حکم کی خاطر اپنی خواہشات کو دباتا ہے، اللہ کے حکم کو سربلند رکھتا ہے۔ آخر میں شکر گزار ہوں چیئرمین نصر پوری میمن جماعت کا
اور دیگر ممبران کا کہ انہوں نے مجھے ایک مرتبہ پھر موقع دیا کہ ربیع الاول کی اس بابرکت مجالس میں بذریعہ وائس شرکت کروں. اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے, ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین, ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ سے شرف قبولیت عطا فرما. اے مولا, اس ربیع الاول کی مجالس میں ہمیں پابندی کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما. خوب تیرے حبیب کی ولادت کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرما. اے مالک و مولا, ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما, آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرما. مولا, ہم میں سے کوئی پریشانی اس کی پریشانی دور کر, مقروض کرتے خلاصی دے, بیمار سے کامل عاجلہ دے. مولا, اس کورونا جیسے مرض سے ہم سب کی, ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما. اے مولا, دنیا سے اس مرض کو دور کر دے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد اعظم شامی 0735442504. میرے لیکچر کے حوالے سے کسی طرح کی ایکسپلینیشن چاہیے ہو, کوئسچن چاہیے ہو, کوئی کوئسچن ہے اس کا آنسر چاہیے ہو, تو یہ نمبر میں نے آپ سے شیئر کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. સામીન ઉલમાએ કિરામ, બુઝુર્ગો, ભાઈઓ, માવરું, બહેનરું અને બચાવ હીરા મોમ્બાસા મેં અને બારગામ. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અજ પા બીજી મજલસ પૂરી ક્યાસી ને પા શુક્રગુજાર આहियूं मौलाना आज़म शामी जा, जेके अज पाण खे बयान करे विया कि इस्लाम में औरत जो दर्जो कुरो हुए तो. आशा है कि पाण सुयासी ही बयान ने हिन माथी जेकी पण सिखियासीं हिन मथे पाण अमल करण जी कोशिश करींदासीं. सामीन, जते आउं चवियोसीं काल कि पाण पूरी कोशिश करीजे ने एहतियात करजे ही कोविड जी बीमारी मांथी बचण लाइ ने पंहिंजा जेकी घरवार आहिनि, पंहिंजा फैमिली मेम्बर्स आहिनि, हिन साथे मिली साथे ॻाल्हि करीजे कि ही बीमारी वाक़ई आहे ने पाण कोशिश करीजे कि पाण हिन बीमारी कना बचिजे. साथे साथे पाण जेकी पण जमात वारा बीमार आहिनि हिन लाइ करे ने पाण दुआ करीजे कि अल्लाह मिरी के शिफ़ाए कुलिया कामिला अता करे. आमीन. सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. ऐं मरे अॼु हिन मजलिस में हाज़िरी ॾिना तंहिं बदल अंजो आभार मञण में अचे थो. अहसंत. ख़ुदा हाफ़िज़.